بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب نسبت معلّہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ افطار کے وقت قبولیت دعا کا راز۔ ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا راز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے اور شدید پیاس ہے، سامنے کھانا، ٹھنڈا پانی اور شربت روح افزا جس میں برف کے ٹکڑے پڑے ہیں رکھا ہوا ہے، اور دہی بڑا بھی رکھا ہوا ہے جس کو دیکھ کر دل للچ رہا ہے، لیکن بندہ مؤذن کے اللہ اکبر کا انتظار کر رہا ہے کہ وہی بڑا دہی بڑا تو ہے لیکن اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تک اللہ اکبر کی آواز نہ آئے میں دہی بڑے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ جب مؤذن اللہ اکبر کا اعلان کرے گا اور ان کا حکم ہو جائے گا تب کھاؤں گا، تو اس ارادہ بندگی پر اللہ تعالیٰ کی یہ عطائے خواجگی ہے کہ افطار کے وقت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس ادائے بندگی پر رحم آتا ہے کہ نعمتیں سامنے ہیں لیکن اذان کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں، پس تقاضا کے باوجود جب کھانا نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا تو اس سے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ اجر اور بڑھ گیا کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی لاکھ تقاضے ہوں لیکن اگر گناہ نہیں کرتا تو یہ تقاضا کچھ مضر نہیں، ان سے تقویٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بوجھائے مجاہدہ شدید اور زیادہ مقرب اعلیٰ اللہ ہونے کا سبب ہے۔ لذت ترک گناہ شک جنت ہے۔ ارشاد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خواہش نفس پر عمل کرنا مردوں کا حیض ہے۔ خواہش نفس پر عمل کرنا مردوں کا حیض ہے جو انہیں خدا سے دور رکھتا ہے۔ عورتوں کا حیض تو انہیں نماز روزے کے قابل نہیں رکھتا جس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ان ایام میں ان پر نماز روزہ معاف ہے، لیکن خواہش نفس پر عمل کرنا ایسی گندگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب اور موجب غضب ہے، کیونکہ نفس کی حرام خواہشات کو روکنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں مولا سے قریب کرنے کی دعوت دیتا ہوں، میری آہ کو رائگاں نہ کرو۔ یہ مجھ سے بے وفائی ہے۔ اس پر لندن میں میرا یہ شعر ہوا تھا: میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میری آہ کو رائگاں کرنے والوں، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ بد نظری ترک کرنے سے اور حسین صورتوں سے صرف نظر کرنے سے اگر اللہ کی محبت کو دل میں رشک جنت نہ پاؤ تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ اللہ کا ذکر جنت سے زیادہ مزیدار ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے، تو خالق جنت کی لذت مخلوق کی لذت سے کیسے افضل نہ ہوگی؟ جنت کی نعمتیں سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے نام کی لذت کو جنت کی کوئی نعمت سے نہیں پا سکتی سوائے دیدار الہی کے، کیونکہ جب ان کے ذکر میں یہ مزہ ہے تو خود مذکور میں کیا مزہ ہوگا۔ اسی لیے
جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو کسی جنتی کو جنت یاد بھی نہ آئے گی، کسی کو ہوش نہ رہے گا کہ جنت کدھر ہے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاریں پہ چھا گئے۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی۔ یہ معمولی دلیل نہیں ہے کہ اگر جنت اللہ سے زیادہ پیاری ہوتی تو جب اہل جنت اللہ کو دیکھتے تو اس وقت بھی جنت کو یاد کرتے کہ جلدی سے جلوہ جانانہ ختم ہو تو ہم جنت میں حلوہ جانان کھانے چلیں۔ معلوم ہوا کہ جلوہ جانانہ حلوہ جانانہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ نعمت ہے اور وہ نعمت دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ احقر القلم الحروف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میر صاحب ساتھ تو رہتے ہو، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اختر کے درد دل سے پیش کر رہا ہے۔ احقر نے اور اس عالم نے جو حضرت والا سے بیعت ہیں، عرض کیا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں، تو حضرت والا نے فرمایا کہ میں صرف زبان سے دعا نہیں کرتا ہوں، اپنے دل و جان سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اختر کو اور میری اولاد کو اور میرے گھر والوں کو اور میرے احباب حاضرین و غائبین کو اور ان کے اہل و عیال کو اور گھر والوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، اور اختر کو بھی اور میرے ذریات و احباب کو بھی ایسا درد دل عطا فرما کہ سارے عالم میں اپنے درد محبت کی خوشبو سے کے نشر کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اور اختر کی ہر نشر اور نظمہ کو سارے عالمی زبانوں میں نشر فرما دے، اور یا اللہ تا قیامت میری ایک آہ کو بھی ضائع نہ ہونے دے، اور اس کو تا بندہ درخواستندہ اور پائندہ فرما، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے میری آہ کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے اساتذہ کرام کے لیے، میرے مشائخ اعظام کے لیے، اور میرے انصار مالیہ بدنیہ اور آئیہ اور دعائیہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب آمین۔ اللہ ہم سب کو حضرت والا کی خواہش کے مطابق بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ والا بنا دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا گیا ہے اور جنہوں نے سنا ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر جان لگا کر اے اللہ ہمت کر کے ہم سب کو اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، جنت میں بھی اے اللہ لذیذ تر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ہم سب مرنے سے پہلے سچی معنوں میں توبہ کی توفیق مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس رمضان المبارک میں راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح حضرت والا نے دعا فرمائی ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے عظیم عطا فرمائے، حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت کو علین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب
رحمتوں کی بارشوں میں رکھے اور اللہ تعالی حضرت کی نسل سے خوب دین کا کام لے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔